بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات بہت بگڑ چکی ہے۔ پاکستان نے بہت واضح اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے جس میں ملکی اور غیر ملکی ایکسپرٹس کو بلایا گیا، آبی ماہرین کو بلایا گیا، انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹس کو بلایا گیا، اور وہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی روک رہا ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں بہت بڑا انکشاف مصدق ملک صاحب نے کیا ہے، وزیر ماحولیات نے، کہ بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے ہمارے 6,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اتنے لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرے جتنے بھارت کی وجہ سے، اس کی آبی جارحیت کی وجہ سے، یعنی پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے بھارت نے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اتنا جانی نقصان ہوا ہے، اور ماحول کو بھی جس طرح بھارت نے خراب کیا ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں۔ اب پاکستان کا پانی اگر بھارت روک رہا ہے، وہاں ڈیمز بنا رہا ہے، تو پوری ایک سکیم اس نے تیار کی ہوئی ہے کہ جب پانی کا فلو اتنا زیادہ ہو کہ نقصان کا خطرہ ہے تو وہ اور زیادہ پانی چھوڑ دے گا پاکستانی دریاؤں میں کہ پاکستان کا نقصان زیادہ ہو، اور جب ضرورت ہوگی پاکستان کو پانی کی، جب گرمی زیادہ شدید ہے، فصلوں کو پانی کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں تو وہ خشک سالی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، پانی ہی آگے نہیں آنے دے گا۔ اور یہ وہ دریا ہیں جن پر پاکستان کا حق ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ، انٹرنیشنلی جو دنیا کا ایک بڑا معاہدہ ہے، اس کی بھارت خلاف ورزی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کا جواب بڑا سخت ہونے جا رہا ہے، اور واضح اشارے دے دیے ہیں کہ جی ہم نے اس پر بھارت کی جارحیت کی وجہ سے جنگ کی ہے۔ بھارت نے جب ہم پر جنگ مسلط کی تو ہم نے اب بھی اس کو عبرتناک شکست دی ہے، ماضی میں بھی دی ہے، حال میں بھی دی ہے۔ تو پاکستان کی خاطر اگر لڑنا پڑا تو ہماری فوج، ہم سب تیار ہیں۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا کہنا ہے کہ بھارت کی وجہ سے ہمارے 6,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اتنے لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرے۔ سندھ طاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان نے تباہ کن سیلابوں کا سامنا کیا۔ یہ ماحولیاتی مسئلہ نہیں، انصاف کا معاملہ ہے۔ پاکستان میں بڑے طبقے کا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ اصل مسئلہ پانی کو کنٹرول کر کے بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے، کہ ایک دم اتنا زیادہ پانی آ جائے کہ سنبھالا نہ جائے، اور پہلی بارش ہو رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، اور پھر اچانک جب ضرورت ہو پانی کی تو بالکل ہی روک لیا جائے۔ یہ ہتھیار کا استعمال ہے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سندھ طاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ایک ہے۔ کسی کو علاقائی امن یا عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پانی کی عدم دستیابی سے کسان زراعت چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پانی کی عدم دستیابی سے صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہو یا فرات، ہر جگہ اس قسم کی کہانیاں ہیں۔ پاکستان، افریقہ یا بنگلہ دیش، ہر جگہ ایک جیسی کہانیاں ہیں۔ بھارت ہمارے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول ہی نہیں کرتا بلکہ دنیا کا تیسرا آلودگی پھیلانے والا ملک بھی ہے، اور اس کی آلودگی کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے۔ 6,000 لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرتے، لیکن بھارت کی وجہ سے ہمارے 6,000 لوگ جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ طاس معاہدہ 2 ہمسایہ ملکوں کے درمیان 3 جنگوں میں بھی قائم رہا۔ اگر یہ مضبوط ترین معاہدہ قائم نہ رہا تو پھر دنیا کا کوئی بھی معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی جنگوں میں بھی یہ معاہدہ رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اب وہاں پر ایسی سرکار آ گئی ہے جو بین الاقوامی معاہدوں کی بھی پاسداری نہیں کرتی۔ کشمیر کی تو کبھی بھی نہیں کی گئی، اب سندھ طاس معاہدے کی بھی نہیں کر رہے، اور اس کے بعد تو پھر جس کے پاس بھی اوپر پانی ہوگا وہ نچلی ریاست کا روک سکتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے تو یہ تو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، اور ویسے بھی معاہدہ ہوا ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس پر چائنا کی طرف سے بڑا دلچسپ کام ہوا ہے۔ چائنا کی جو انٹری ہے نا وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب پاکستان کا پانی بھارت روک سکتا ہے تو پھر چائنا بھارت کا بھی پانی روک سکتا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے، اور اس حوالے سے کس طرح سے ایک بہت ہی اہم تجزیہ کار جو چین کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب بھی ہیں اور ان کی باتیں بتاتے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت ہی دلچسپ ہے۔ اچھا، اب جناب اس میں مزید جو بات کہی گئی ہے مصدق ملک کی طرف سے،
انہوں نے کہا ہے کہ عالمی ثالثی عدالت بہت واضح فیصلہ دے چکی، عالمی ثالثی عدالت قرار دے چکی کہ کوئی ملک یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ ثالثی عدالت قرار دے چکی کہ بھارت پاکستان کے حصے کے پانیوں پر پانی کے ذخائر نہیں بنا سکتا۔ مصدق ملک نے کہا کہ بھارت عالمی ثالثی عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہے۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر دنیا کے ہر نشیبی ملک کے حصے کا پانی روکا جائے گا، یعنی جس ملک کی طرف سے آ رہا ہے وہ روک لے گا اور نچلا ملک پھر اس طرح سے پیاسا مرے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہونے دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم اب بات ہو گئی ہے۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا نا چین کا، پہلے میں اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر اور ڈیٹیلز بھی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پانی کا بہاؤ روکنا جنگی جرم، بھارت سندھ طاس نظام پر ناانصافی کر رہا ہے ڈاکٹر وکٹر گاؤ۔ ان کو بھارت میں بھی بلایا جاتا ہے، انٹرنیشنل فورمز بھی بلایا جاتا ہے، یہ چین کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اہم آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا ہے کہ کروڑوں لوگوں کے لیے پانی کا بہاؤ روکنا جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ بھارت دریائے سندھ کے نظام کے حوالے سے مکمل طور پر ناانصافی کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا کہ اس اہم سیمینار میں شرکت ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل بھارت نے پاکستان کی جانب بہنے والے دریاؤں کا پانی روکنے کی دھمکیاں دینا شروع کیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ دریائے سندھ کا ایک قطرہ بھی پاکستان میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا کہ انہوں نے ایک بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں واضح کیا تھا، اب یہ چائنا کی طرف سے واضح کر دیا گیا تھا کہ پانی روکنے کی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، یعنی اگر تم پاکستان کا پانی روکو گے تو پھر چین بھارت کا بھی پانی روک سکتا ہے، تو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں جو آپ اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے۔ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے مزید کہا کہ دریائے سندھ کے نظام سے متعلق بھارت کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے اور اس معاملے کو انسانی اور بین الاقوامی قانون کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اب یہ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں چائنا کا موقف آ گیا، اس طرف سے بات آ گئی۔ مزید یہاں پر کیا بات کی گئی ہے؟ سابق جنرل عامر ریاض صاحب نے کہا ہے دریائے سندھ کا پانی روکنا پاکستان کے بنیادی قومی مفادات پر حملہ ہوگا، حملہ۔ پھر اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم کہتے ہیں عالمی دریائی معاہدوں کو سیبوٹاج کرنے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے، بہت بھاری قیمت ہو سکتی ہے۔ کمشنر سندھ طاس معاہدہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان اپنے حصے کے پانی کو موڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان اپنے لوگوں کو کیا پیاسا مرنے دے گا؟ زراعت کا ہمارے پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے، ہماری فصلوں کا کیا حال ہے، ہماری ایفیشنسی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا آگے سے آگے جا رہی ہے، ہمارے بہت مسائل ہیں، تو پانی نہ ہوا تو ہم کہاں جائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے جی سندھ طاس معاہدے کے بغیر پاکستان اور بھارت میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہی کہ پھر امن نہیں رہ سکتا، پھر تو جنگ ہی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے عالمی ذمہ داریوں سے فرار ممکن نہیں، لوری واٹکنز، یہ انٹرنیشنل ماہرین یہ بات کر رہے ہیں اسی سیمینار میں۔ مصنفہ اور عالمی پالیسی کی ماہر لوری واٹکنز نے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی سفارتکاری کی حقیقی کامیابیوں میں سے ایک ہے اور کوئی بھی ریاست معاہدے کی معطلی کا اعلان کر کے اپنی عالمی قانونی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اب یہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے لوری واٹکنز نے کہا کہ آج اس اہم موضوع پر اظہار خیال کرنا ان کے لیے باعث مسرت ہے۔ آغاز ایک ایسی حقیقت سے کرنا چاہتی ہیں جس سے سب واقف ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ 60 برس سے زائد عرصے تک مؤثر انداز میں کام کرتا رہا اور اسے ایک انتہائی مشکل مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں دریاؤں سے متعلق معاہدے تنازعات کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان نے دریائے چناب کے پانی کے بہاؤ کے حوالے سے بھارت کو باضابطہ خطوط ارسال کیے جو محض انتظامی یا تکنیکی شکایت نہیں تھی بلکہ ایک اہم قانونی معاملہ تھا۔ دنیا کے دریائی نظاموں کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نوعیت کی صورتحال خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بھارت نے عالمی عدالتوں کے فیصلوں کو مسترد کیا۔ ویانا کنونشن کے مطابق بین الاقوامی معاہدوں پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے۔ مستقل انڈس کمیشن عالمی معیار کے مطابق ایک غیر معمولی اور قابل قدر ادارہ ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت مشترکہ معائنے اور تنازعات کے حل مرحلہ وار نظام وضع کیا گیا۔ آبی معلومات کا تبادلہ رک جانے سے بد اعتمادی، غلط اندازوں اور بالآخر کشیدگی کو جنم ملتا ہے۔ کسی بھی بین الاقوامی آبی معاہدے کی اصل طاقت فریقین کے درمیان رابطوں کے تسلسل اور مؤثر تعاون میں مضمر ہوتی ہے۔ اب یہ تعاون بھی ہونا چاہیے
اور مسلسل رابطہ بھی ہونا چاہیے، لیکن بھارت تو پاکستان کا پانی بند کیے بیٹھا ہے، ڈیمز پہ ڈیمز بنا رہا ہے، سن ہی نہیں رہا کسی کی. تو یہ تو پھر اب کھلی جارحیت ہے. انڈیا کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، لیکن پانی روکنا جنگی اقدام تصور کیا جائے گا. پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ جب آپ جنگی اقدام کریں گے تو پھر اس کا جواب جنگ ہی ہے، جب جنگ مسلط کی جائے گی. پانی پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، ہر صورت سندھ طاس معاہدے کا تحفظ کریں گے، عطا تارڑ وزیر اطلاعات نے کہا ہے. ان کے ساتھ مصدق ملک نے بھارت کو 2 ٹوک پیغام دیا. پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالنے والے کا ہاتھ کاٹ دیں گے. پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالنے والے کا ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. یہ جی مصدق ملک صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سندھ طاس معاہدہ برقرار رہنا ناگزیر ہے، روسی ماہر ڈاکٹر. تو روس کی طرف سے بھی جناب پارٹیسپیشن تھی. دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی لائف لائن ہے، ہر صورت اپنے حقوق کا دفاع کریں گے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کی ہے. اچھا، اب جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ مصدق ملک صاحب نے کہا ہے، 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ جی ہم تو ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا، ایک بار پھر بھارت کو 2 ٹوک الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ جو بھی پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. جو پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. وزیر ماحولیاتی تبدیلی نے کہا کہ کیا یہ حق سب کو مل گیا ہے کہ اوپر رہنے والے لوگ نیچے والوں کا پانی روک لیں گے؟ حق کے لیے کھڑا ہونا ہماری روایت ہے. مصدق ملک نے کہا کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈس ٹریٹی سے مکر رہا ہے. مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے. اس موقع پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا ہے کہ پانی ہماری بقا کا معاملہ ہے. عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا سے پانی کی اہمیت پر کانفرنس میں شرکت کے لیے ماہرین آ رہے ہیں، اور اس کانفرنس میں انڈس واٹر ٹریٹی پر پاکستان کی اہمیت پر بات ہوگی. یہ انہوں نے واضح کیا. اور پھر ظاہر ہے کہ جو کانفرنس میں باتیں ہوئی ہیں اس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے. اور اس میں جناب عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں ہے بلکہ بقا کا معاملہ ہے پانی، اور پاکستان ہر صورت سندھ طاس معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا. انہوں نے سیمینار سے خطاب کیا. پہلے عطا تارڑ اور مصدق ملک نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد جب یہ سیمینار ہوا بین الاقوامی وہاں بھی دونوں نے خطاب کیا. تو اس میں جناب عطا تارڑ نے کہا کہ ہم ایک معاہدے کی نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کی زندگی کی شارک پر بات کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے. دریائے سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کی آبیاری کرتا آیا ہے. پاکستان کی تاریخ دراصل دریائے سندھ کی تاریخ ہے. زراعت قومی معیشت کا بنیادی ستون اور دریائے سندھ اس کی شارک ہے. 6 دہائیاں قبل 2 ممالک نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا. فیصلے کے نتیجے میں سب سے پائیدار آبی معاہدوں میں سے ایک وجود میں آیا. پاکستان نے ہمیشہ پرامن روابط، تعمیری مذاکرات اور معاہدے پر مخلصانہ عمل درآمد کے عزم کا مظاہرہ کیا. 1960 کا سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بار بار واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کا دریائے سندھ کے پانی پر پورا حق ہے. پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان ہر صورت سندھ طاس معاہدے کی تقدس کا تحفظ کرے گا. اب اس معاہدے کے تحت 3 دریاؤں کا پاکستان کو حق مل گیا تھا. 3 ایسے دریا جن پر بھارت کا حق تھا کہ ان کے پانی کو وہ استعمال کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دریائے راوی تو اب بالکل ہی خشک ہو چکا ہے کیونکہ بھارت کے پاس ہو جا چکا تھا اور ڈیمز بنا کے اس نے راوی بالکل ہی خشک کر ڈالا ہے. لیکن اب ان دریاؤں پر بھی وہ ڈیم بنا رہا ہے، ان کا پانی روک رہا ہے جس پر پاکستان کا حق ہے. ان کا پانی بھارت نہیں روک سکتا. ان میں چناب شامل ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمز اور سرنگیں بنانا، چناب، جہلم، سندھ. تو اس لیے باقی راوی، ستلج، بیاس ہیں وہ بھارت کی طرف چلے گئے. تو یہ جو چناب، جہلم اور سندھ ہے یہ تو پاکستان کے پاس ہے. تو یہ اب کس طرح سے بھارت ان کو روک سکتا ہے، ان کے فلو کو؟ ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس پر اب ظاہر ہے عطا تارڑ بھی بات کریں. پاکستان نے انٹرنیشنلی دنیا کو بتا دیا ہے ایک طرح سے کہ بھائی اگر عالمی سطح پر اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا تو پھر پاکستان اپنے حق کے لیے پھر لڑے گئی. تو عالمی سطح پر پریشر ہونا چاہیے. خالی یہ تو نہیں کہ جی اس نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو دباؤ عالمی سطح سے بھی آنا چاہیے. بھارت کے اوپر سب کو پریشر ڈالنا ہوگا.
اور یہ آئے گا انشاءاللہ پریشر. اچھا اس کے علاوہ جی پاکستان تو ہر صورت سنتاس معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا. ہمیں اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ سنتاس معاہدہ برقرار رہے گا. پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. باہمی رضامندی سے وجود میں آنے والے اس معاہدے میں تبدیلی اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے. یہ اسی وقت بات آ گئی تھی کہ اگر اس میں کوئی چینجز کرنے ہیں تو دونوں مانیں گے تو پھر ہی چینجز ہو سکتے ہیں, یعنی بھارت اور پاکستان. ادروائز اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. بھارت ایک طرفہ طور پر کہہ چکا جی ہم معطل کر رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. عطا نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نے بھارت کو عالمی فورمز پر سبکی سے دوچار کیا. پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. ہمیں پانی کو تنازع کی بجائے تعاون کا ذریعہ بنانا چاہیے. اچھا باقی جناب برطانوی ریسرچ فرم کی طرف سے رپورٹ بھی آ گئی ہے. مارکا حق میں پاکستان کو واضح عسکری اور سفارتی برتری حاصل ہوئی. یہ بھی ایک برطانوی ریسرچ فرم کی طرف سے پاکستان کی فتح کا ایک اعلان ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے بہت فخر اور خوشی کی بات ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی جیت کو, فتح کو سراہا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, دریائے سندھ کا پانی روکنا پاکستان کے بنیادی قومی مفادات پر حملہ ہوگا. عامر ریاض, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا, اور یہ سابق صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بھی ہیں, کہ دریائے سندھ کا پانی روکنا پاکستان کے بنیادی قومی مفاد پر حملہ ہوگا. انہوں نے بھی اسی بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کیا سنتاس معاہدے پر جو بلایا گیا تھا. دریائے سندھ کا نظام دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی نیٹ ورک کو پانی فراہم کرتا ہے, جس کا بڑا حصہ پاکستان میں ہے. سنتاس نظام پاکستان کی زراعت, معیشت اور توانائی کی ضروریات کا بنیادی سہارا ہے, اور ملک کی ترقی اور خوشحالی اسی نظام سے وابستہ ہے. پاکستان کا پانی روکنا ملک کے بنیادی قومی مفادات پر براہ راست حملہ تصور ہوگا, جبکہ بلائی دھارے میں واقع کوئی بھی ملک بین الاقوامی اصولوں کے تحت زیریں دھارے کے ملک کا پانی بند نہیں کر سکتا. انٹرنیشنلی ہے کہ اوپر جو ملک ہے وہ نچلے کا پانی نہیں روک سکتا. سنتاس معاہدے کے پس منظر میں اہم تاریخی واقعہ اپریل 1948 کا تھا, جب بھارت نے غیر قانونی طور پر پاکستان کی جانب سے آنے والے مشرقی دریاؤں کا پانی روک دیا تھا. اس وقت انہی دریاؤں سے نکلنے والی نہریں پنجاب کی وسیع زرعی اراضی کو سیراب کرتی تھیں. بھارت کی جانب سے پانی بند کیے جانے کے بعد اس تنازع پر باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہوا, جو تقریباً 10 برس تک جاری رہے. 10 سال تک مذاکرات ہوتے رہے. ان مذاکرات میں بین الاقوامی ماہرین اور ورلڈ بینک نے کلیدی کردار ادا کیا, جس کے نتیجے میں سنتاس معاہدہ طے پایا تھا. تو اتنی آسانی سے معاہدہ نہیں ہو گیا تھا, اس کو 10 سال لگے تھے. اور پھر 2 ایٹمی طاقتیں, آپ سوچئے کہ ان کے درمیان پانی ایک بنیادی چیز ہے, تو ایسا تنازع ہونا یہ بہت ہی اب خوفناک ہے. اس وقت تو خیر دونوں عالمی طاقتیں نہیں تھیں 1960 میں, لیکن اس کے بعد بھارت نے پہلے یہ کام شروع کیا, اور پھر پاکستان کو ظاہر ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ایک ایٹمی طاقت بننا پڑا, اور دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے. تو یہ پاکستان نے اپنے دفاعی لحاظ سے یہ کام کیا تھا. تو 2 ممالک جن کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہو, وہاں پر پانی کا تنازع کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ سوچئے, کیونکہ پانی تو بنیادی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر تو انسانی بقا ہی نہیں ہو سکتی. تو کیسے اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ جی بھارت اپنی مرضی کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جناب اسی حوالے سے اب یہ بات چونکہ عالمی سطح پر اٹھ گئی ہے, اور اب لگتا یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ سیریس لینا پڑے گا, کیونکہ ورنہ پھر ایک اور جنگ کے بادل منڈلائیں گے خطے میں, اور پاکستان نے طریقے سے ایک ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے یہ بات واضح کر دی ہے. اچھا اب اس پر کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کا معاملہ ہے. سنتاس معاہدے سے ہماری زراعت, خوراک, معیشت جڑی ہوئی ہے. یہ معاہدہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے ہے. کمشنر مہر علی شاہ نے کہا کہ معاہدے میں مسائل کے حل کا جامع طریقہ کار موجود ہے. معاہدے میں مجموعی طور پر 12 شقیں ہیں. معاہدے کے تحت فریقین کو دریاؤں کے بہاؤ سے متعلق معلومات فراہم کرنا لازمی ہے. اگر مسائل دونوں فریقین سے حل نہیں ہوتے تو پھر معاملہ ثالث کے پاس جائے گا. معاہدے کی شق 9 کے تحت بین الاقوامی ثالث عدالت کے پاس معاملہ لے جایا جا سکتا ہے. پاکستان 2 بار بھارت کی جانب سے متنازع بجلی گھر بنانے کے معاملے کو ثالثی عدالت لے جا چکا ہے. اور پھر اس میں وضاحت بھی ہوئی ہے کہ معاہدے کو ایک طرفہ طور پر معطل یا ختم نہیں کیا جا سکتا, اور مغربی دریاؤں کے بہاؤ میں کوئی خلل بھارت نہیں ڈال سکتا, یہ عدالت کہہ چکی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ طور پر پاکستان کا پانی بھارت روک لے. بھارت اس بارے میں خط لکھ کر ڈیٹا فراہمی
کا اس پر لازم ہے. اور گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا بھارت کو اس بارے میں خط لکھ کر ڈیٹا فراہمی کا کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے نا, پانی کے فلو کا نہیں بتا رہے, کتنا آ رہا ہے, ہمارا کتنا بنتا ہے, کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر مکمل غیر قانونی ہے. یعنی چناب کا پانی وہ بیاس کی طرف لے جا رہے ہیں, جو دریا ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اس کا سارے پانی کا حق ہے, وہاں سے پانی نکال کے بیاس کی طرف لے جا رہے ہیں, اور یہ سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے. چناب کا پانی بیاس میں نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ بیاس کا پانی تو پہلے ہی بھارت کے پاس پہنچ چکا ہے معاہدے کے تحت. تو پاکستان سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا معاملہ اقوام متحدہ میں بھی لے جا چکا ہے. پانی لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہے, اسے بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے جناب مکمل احوال, اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ معاملات کس قدر خراب ہو چکے ہیں. اللہ حافظ.